حرم گہری نیند میں سو رہی تھی جب اس کے چہرے پر کسی کی گرم سانسوں کی تپش سے اچانک آنکھ کھل گئی۔ خود پر جھکے سنان حیدر کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتی ہے مگر سنان کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ نیم اندھیرے میں اس کی آنکھوں کی مدہوشی حرم کے آسان خطا کر رہی تھی۔ چھوڑو، وہ بمشکل بول پائی۔ سنان نے فوراً اس کے ہونٹوں کو تالا لگا دیا اور ہاتھوں کو اس کے دوپٹے سے باندھ دیا۔ حرم بہتی آنکھوں کے ساتھ بری طرح سے مزاحمت کر رہی تھی مگر سنان کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بنا اس کا منہ دبوچے اس کے جسم سے شرٹ ہٹا رہا تھا۔ حرم کے جسم سے جان نکلنے لگی کیونکہ وہ شخص ایک بار پھر دفتر کے استقبالیہ پر بیٹھی عمر رسیدہ خاتون نے نظر بھر کر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو سانولی مگر جاذب نظر حسن لیے کھڑی تھی۔ چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں الجھن تھی۔ نام حرم فاطمہ، تعلیم FA، تجربہ نہیں۔ خاتون نے ایک لمحہ سوچ کر کہا، یہاں تمہارے لائق کوئی نوکری نہیں۔ حرم نے پلکیں جھکا کر دھیرے سے کہا، میری ماں بیمار ہے، بہت مجبور ہوں۔ اسی لمحے ایک نوجوان شخص لفٹ سے نکل کر ریسپشن کی طرف بڑھا۔ قد لمبا، چہرہ پرکشش اور لباس مہنگا۔ نظر جیسے ہی حرم پر پڑی قدم لمحے بھر کر رک گئے۔ کون ہے یہ؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ نوکری کے لیے آئی ہے مگر تعلیم اور تجربہ کم ہے۔ اوہ اچھا۔ وہ حرم کے قریب آ کر رک گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ حرم۔ اس نے نظریں چرائیں۔ کام سیکھنے کا شوق ہے؟ جی، بس ایک موقع چاہیے۔ سنان نے مسکراتے ہوئے اسٹاف کو اشارہ کیا۔ آج سے یہ میرے آفس کی اسسٹنٹ ہے۔ اگلے دن سے حرم دفتر آنے لگی۔ سنان ہر بار اسے نظر بھر کر دیکھتا، چھوٹے چھوٹے کاموں کے بہانے بلاتا، سوال کرتا اور مسکراتا۔ تمہاری آنکھیں بہت بولتی ہیں حرم، کبھی کبھی لگتا ہے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ حرم نے نظریں نیچی رکھتے ہوئے کہا۔ کام بتائیں سر۔ دن گزرتے گئے اور حرم کو سنان کی نظروں میں ایک الگ سی تپش محسوس ہونے لگی۔ ایک دن سنان نے اسے اپنے آفس میں بلا کر کہا، تم اچھی ہو حرم، مجھے تم سے دوستی کرنی ہے۔ حرم کا دل دھک سے رہ گیا۔ معاف کیجیے سر، میں یہاں نوکری کے لیے آئی ہوں، دوستی کے لیے نہیں۔ ارے اتنی سی بات پر خفا ہو گئی؟ چلو پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ حرم کی آواز کپ کپ آئی۔ شادی کر لو مجھ سے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حرم نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ نہیں، میں سنجیدہ ہوں۔ میں تنہا ہوں اور تم میرے دل کے قریب ہو۔ حرم نے انکار کر دیا۔ ہم الگ دنیاؤں کے لوگ ہیں۔ سنان نے نرم لہجے میں کہا، دنیایں بدل سکتی ہیں، جذبے نہیں۔ تم صرف میری بات مان لو، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ اگلے دن وہ اپنی ماں کے ساتھ آئی۔ ماں بیمار، جھریوں بھرا چہرہ، پر باتوں میں وقار۔ سنان نے اپنی زندگی کی مکمل تنہائی کی تصویر کھینچی۔ ماں باپ کا بچپن میں انتقال ہو گیا، چچا نے پالا، وہ بھی چل بسے۔ اب بس تنہائی ہے اور چاہت ہے کہ کوئی ساتھ ہو۔ ماں نے حرم کا ہاتھ تھام کر دیکھا۔ بیٹا، یہ شخص چاہے رئیس ہے مگر اس کی آنکھوں میں سچائی ہے۔ حرم نے گہری سانس لی۔ امی، اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو ٹھیک ہے۔ نکاح کے دن حرم کا دل بوجھل تھا۔ قیمتی جوڑا، مہنگی جیولری، چمکتے ہوئے ہال میں وہ دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ ہر طرف خوشبو اور روشنی تھی مگر دل میں کچھ ادھورا سا تھا۔ سنان نکاح کے کمرے میں داخل ہوا، خوش مطمئن۔ مولوی نے نکاح پڑھایا۔ سنان نے فخر سے قبول کیا اور جب حرم نے ہچکچاتے ہوئے قبول ہے کہا تو سنان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ نکاح کے بعد وہ حرم اور اس کی ماں کو اپنے فلیٹ پر لے آیا۔ یہ اب سے تمہارا گھر ہے، زندگی کی ساری آسانیاں تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا، بس میرے ساتھ چلو۔ حرم خاموشی سے فلیٹ کے ہر کونے کو دیکھتی رہی۔ وہ جگہ جو کسی اور کی لگتی تھی اب اس کے نصیب میں لکھی گئی ہے۔ رات کو جب وہ بیڈ پر بیٹھی تو دل بے چین تھا، ایک انجانا خوف، ایک گھٹن۔ فلیٹ کی خاموشی میں اس کے کانوں میں سنان کے قدموں کی آہٹ گونجی۔ دروازہ کھلا، وہ اندر آیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں سنان حیدر کا چہرہ اور بھی سخت لگ رہا تھا۔ قیمتی پرفیوم کی مہک دبے قدموں سے چلتا وہ حرم کے قریب آیا۔ وہ جیسے ہی ساکت بیٹھی تھی، آنکھیں بند تھی مگر دل کی دھڑکنیں بہت بلند تھیں۔ سنان نے دھیرے سے اس کی ٹھوڑی اوپر کی۔ اب ہم ایک ہو چکے ہیں حرم، خود کو میرے حوالے کر دو۔ حرم نے نظریں چرائیں۔ ابھی بہت کچھ سمجھنا باقی ہے، مجھے وقت چاہیے۔ سنان کی آنکھوں میں کچھ لمحے کے لیے نرمی آئی لیکن اگلے ہی پل وہ جھک کر اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے بولا، وقت گزر جائے گا، تم خود سمجھ جاؤ گی۔ اس کے بعد وہ سب کچھ بہت تیزی سے ہوا۔ حرم نے ہونٹ بھینچے، چیخے بغیر آنسو بہائے۔ وہ اپنے اندر کے شور کو دفن کر رہی تھی۔
اگلی صبح سورج کی روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ حرم خاموشی سے شاور کے بعد آئینے کے سامنے کھڑی تھی، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ تبھی سنان کمرے میں آیا، ہاتھ میں ناشتہ تھا۔ کچھ کھا لو، تمہیں بہت کمزوری ہو رہی ہے۔ حرم نے پلیٹ کی طرف دیکھا، صرف دھیرے سے بولی، کیا ہم باہر جا سکتے ہیں آج؟ تھوڑی دیر، ماں کے پاس جانا ہے۔ سنان نے چونک کر پوچھا، ابھی تو تم آئی ہو، تھوڑا وقت مجھے دو۔ وہ جانے کیوں ہر بات پر مکمل اختیار جتاتا تھا۔ حرم نے خاموشی اختیار کر لی۔ دن گزرنے لگے۔ سنان صبح دفتر چلا جاتا، شام کو آ کر مکمل اختیار کے ساتھ حرم کا وقت مانگتا، اسے باتیں سناتا، ہنساتا، کبھی تحفے لاتا اور کبھی بیجا غصہ کر بیٹھتا۔ ایک دن اچانک وہ اسے کار کی چابی تھماتے ہوئے بولا، سیکھ لو گاڑی چلانا، آئندہ ماں کو تم خود ملنے جایا کرو گی۔ حرم نے حیرت سے کہا، مگر میں نے کبھی گاڑی نہیں چلائی۔ تو سیکھنے میں کیا حرج ہے؟ سب بیویاں شوہروں کے ساتھ قدم ملا کر چلتی ہیں، تمہیں بھی آنا ہوگا میرے انداز میں۔ وہ خود کو سنبھالتی رہی، ہر نئی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ ایک روز حرم نے دیکھا کہ سنان کے موبائل پر ایک لڑکی کا نام بار بار آ رہا ہے۔ فون اٹھایا تو کال کٹ گئی۔ کون ہے یہ علیزے؟ سنان نے موبائل ہاتھ سے لیا۔ پرانے جاننے والے ہوتے ہیں، سب کو نہیں بھلایا جا سکتا، تم اپنا فوکس بدلنے کی کوشش کرو۔ حرم خاموش ہو گئی، لیکن دل میں سوال پنپنے لگے۔ پہنچی اور پورا دن وہاں گزارا۔ شام کو سنان آیا، مگر اس کے چہرے پر ناپسندیدگی تھی۔ مجھے بتائے بغیر چلی گئی، امی کی طبیعت بہت خراب تھی، وقت نہیں ملا۔ مگر تم اب میری بیوی ہو، میری اجازت کے بغیر تمہارا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ الفاظ سادہ نہیں تھے، گرفت تھی جو دن بدن سخت ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن جب وہ رات کے کھانے پر میز پر بیٹھی، سنان نے کہا، میں چاہتا ہوں ہم جلد بچے کی پلاننگ کریں۔ حرم نے چونک کر اسے دیکھا، ابھی؟ ہاں ابھی، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، مگر میں خود کو تیار نہیں سمجھتی۔ تمہیں بس میرا ساتھ دینا ہے، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ وہ جیسے فیصلے پہلے کر لیتا تھا اور پھر صرف حرم سے ہاں چاہتا تھا۔ حرم نے ایک دن خاموشی سے ماں سے کہا، امی سب کچھ ہے مگر دل میں سکون نہیں۔ ماں نے کمزور آواز میں کہا، جب تقدیر بڑی چھت دے تو چھاؤں کی خواہش چھوٹی نہیں ہونی چاہیے، برداشت کر بیٹا، شاید وقت بدل جائے۔ لیکن وقت کے ساتھ صرف سنان کا رویہ بدلتا رہا۔ وہ کبھی ایک خوبصورت شوہر لگتا تھا، کبھی مکمل اجنبی، کبھی تحفے لاتا تو کبھی غصہ کر کے کمرے سے نکل جاتا۔ ایک بار حرم نے دیکھا وہ فون پر کسی سے کہہ رہا تھا، وہ اب میرے کنٹرول میں ہے، سب کچھ آرام سے ہو رہا ہے۔ یہ سن کر حرم کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ اب مکمل طور پر الجھ چکی تھی، محبت اور خوف کے بیچ، وفا اور شک کے درمیان۔ صبح کے وقت جب حرم آنکھ کھولتی تو سنان کا بستر خالی ہوتا۔ اکثر وہ کہتا، میٹنگ ہے، جلدی نکلنا ہوتا ہے۔ ایک دن اس نے بتایا کہ چند دن کے لیے لندن جانا ہے، بزنس کا کام ضروری ہے۔ حرم نے سوال کیا، میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ سنان نے مسکرا کر جواب دیا، پاسپورٹ بنواؤ، اگلی بار ساتھ چلیں گے، ابھی ضروری کاغذات بھی ساتھ نہیں، بس چند دن کی بات ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ لندن پہنچتے ہی رابطہ کرے گا۔ روانگی سے پہلے وہ فون پر بولا، خیال رکھنا، تم بھی اور امی بھی، جلد واپس آؤں گا۔ پہلا دن گزر گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، فون خاموش رہا۔ حرم نے کئی بار کال کی، میسیجز بھیجے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ ہفتہ مکمل ہوا۔ حرم کی ماں کی حالت دن بدن بگڑ رہی تھی۔ وہ اسپتال کے چکر لگاتی، گھر آتی اور فون کی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھ جاتی۔ ایک دن اس نے خود آفس جانے کا فیصلہ کیا۔ دوپٹہ سنبھالتی وہ نیچے رکشے میں بیٹھی اور دفتر کے اس پتے پر پہنچی جہاں کبھی سنان کا آفس تھا، مگر سامنے اب ایک شاپنگ سینٹر کھڑا تھا۔ حیرانی سے ارد گرد دیکھا، اندر جا کر استقبالیہ پر دریافت کیا۔ پہلے یہاں ایک امپورٹ ایکسپورٹ آفس تھا، سنان حیدر کے نام سے۔ لڑکی نے نفی میں سر ہلایا، کئی مہینے ہو گئے یہاں سے کوئی آفس نہیں۔ ایک صدمہ سا لگا۔ وہ رکشے میں واپس بیٹھی اور سنان کے فلیٹ پہنچی جس میں وہ ماں کے ساتھ مقیم تھی۔ وہاں اچانک مالک مکان آ گیا، بی بی فلیٹ خالی کرنا ہوگا، سنان صاحب نے ایک ماہ بعد قبضہ لینے کا کہا تھا۔ لیکن وہ تو لندن گئے ہیں، مجھے جو بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ فلیٹ خالی کروا لو۔ حرم کے ہاتھ سے سامان رکھنے والا تھیلا گر گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ جو کچھ سنان نے کہا سب ایک کھیل تھا۔ اگلی صبح اس کی ماں کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ دوا لینے دوڑی، اسپتال گئی، لیکن کوئی بہتری نہ آئی۔ 3 دن بعد ماں کا انتقال ہو گیا۔ حرم کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جنازہ، دفن، تعزیت، سب کچھ خاموشی سے ہوا۔ کوئی رشتہ دار نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ساتھ نبھانے والا۔ ماں کے بعد حرم کے پاس کچھ نہ بچا۔ وہ چند دن ماں کے کمرے میں بند رہی۔ پھر ایک دن اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر سلمہ خالہ تھی، ماں کی پرانی سہیلی جن سے کبھی کبھار فون پر بات ہوتی تھی۔ میں لاہور سے آئی ہوں، خبر سنی صدمہ ہوا، تم اکیلی میرے ساتھ چلو۔ حرم نے کچھ لمحے سوچا، پھر ماں کی تصویر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، امی اب بس اللہ کے سہارے۔
لاہور پہنچنے کے بعد سلمیٰ خالہ کے 2 کمروں کے چھوٹے سے مکان میں اسے ایک کمرہ دیا گیا۔ خالہ خود ایک بنگلے پر کام کرتی تھی اور ان کی بہو کا رویہ حرم کے لیے بے حد تلخ تھا۔ مفت کی روٹی کھانے آئی ہے، کچھ تو شرم ہونی چاہیے۔ بہو کے الفاظ حرم کے لیے زہر تھے۔ ایک دن سلمیٰ خالہ اسے صبح کے وقت جگاتے ہوئے بولی، چلو ڈاکٹر کے پاس، تمہارا چیک اپ کروا لیتے ہیں، بہت کمزور ہو گئی ہو۔ کلینک میں جب ڈاکٹر نے معائنے کے بعد حرم کی طرف دیکھا تو کہنے لگی، مبارک ہو، تم تو ماں بننے والی ہو۔ حرم نے سر گھما کر سلمیٰ خالہ کو دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ واپسی پر گھر میں خاموشی چھائی رہی۔ رات کو خالہ نے پوچھا، کب ہوا تھا نکاح؟ تم کچھ بتاتی ہی نہیں۔ کراچی میں ایک شخص سے محبت ہوئی، نکاح کیا، پھر وہ چلا گیا، رابطہ نہیں ہوا، شاید کسی مصیبت میں ہو۔ اس کے ماں باپ کہاں ہوتے ہیں؟ کچھ معلوم نہیں، وہ کہتا تھا سب مر چکے۔ سلمیٰ خالہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ دنیا بہت بدل گئی ہے۔ حرم نے جھوٹ چھپایا، سچ خود پر واجب نہیں سمجھا۔ وہ سوچتی رہی، کیا واقعی وہ شخص واپس نہیں آئے گا؟ اور اگر کبھی سامنے آیا تو؟ اگلے دن جب خالہ بنگلہ جانے لگیں تو حرم نے کہا، خالہ میں بھی کام کرنا چاہتی ہوں، آپ کی مالکن سے بات کریں، کچھ بھی مل جائے۔ خالہ نے حیرانی سے دیکھا، ارے بیٹا تم اس حالت میں کام کرو گی؟ جی، اب صرف سانس لینا کافی نہیں، کچھ کرنا پڑے گا۔ چند دن بعد سلمیٰ خالہ نے اسے بنگلے پر لے جا کر مالکن تسنیم بیگم سے ملوا دیا کہ میری بیٹی جیسی ہے، کام کی محتاج ہے۔ تسنیم بیگم نے سر سے پیر تک دیکھا، ساس کی خدمت کے لیے ایک نئی ملازمہ چاہیے، رہائش بھی دے دیں گے۔ حرم نے فوراً ہاں کر دی۔ اسے ایک چھوٹا سا کمرہ ملا، دوپٹہ اوڑھ کر دوپہر کو وہ بی جان کے کمرے میں پہنچی۔ وہ ایک بزرگ سی خاتون تھی، نرم لہجہ اور دھیمی مسکراہٹ رکھنے والی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ حرم۔ اچھا نام ہے، سنبھال لوگی مجھے؟ جی، پوری کوشش کروں گی۔ صبح کا وقت تھا۔ حرم آہستگی سے ملازمہ کے کوارٹر سے نکلی اور بنگلے کے پیچھے لان میں جا بیٹھی۔ ہاتھ میں ڈاکٹر کی رپورٹ تھی اور آنکھوں میں الجھن۔ کافی دنوں سے وہ خود سے لڑ رہی تھی۔ رحم میں پلتی زندگی کا بوجھ اسے ہر لمحہ یاد دلاتا کہ وہ ایک دھوکے کا نتیجہ ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اس نے خود سے کہا، اس بوجھ سے نجات پالو۔ اس نے سلمیٰ خالہ سے بات کی، خالہ اگر میں کسی کلینک جانا چاہوں تو؟ خالہ نے چونک کر اسے دیکھا، تم اکیلی نہیں ہو، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ حرم خاموش ہو گئی اور اگلی صبح بنگلے میں کام پر واپس جاتے بی جان کی کمزور آواز نے اسے روک لیا، بیٹا آج سر میں درد ہے، ذرا دبا دو۔ وہ سر دبانے لگی تو بی جان کی نم آنکھوں میں اپنائیت نظر آئی۔ تمہاری آنکھوں میں ماں جیسی نرمی ہے۔ یہ جملہ سنتے اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور دل ہی دل میں کہا، اگر میرے اندر زندگی پل رہی ہے تو شاید یہ سزا نہیں، کوئی آزمائش ہے۔ فیصلہ ہو چکا تھا، اب وہ بچے کو ضائع نہیں کرے گی۔ دن اب ایک سے تھے۔ صبح کا آغاز بی جان کی خدمت سے ہوتا، دوپہر میں دوا، شام میں تھوڑی سی گفتگو۔ بنگلے کے دوسرے کاموں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ تسنیم بیگم کا سامنا کم ہوتا، مگر جب بھی ہوتا لہجہ تیز ہوتا۔ ان لوگوں کو دیکھو سلمیٰ، 2 دن کا آسرا دو اور ہمیشہ کے لیے جڑیں گاڑ لیتے ہیں۔ ایک دن بی جان کی طبیعت کچھ بہتر تھی۔ حرم کھڑکی کے پاس پردہ کھینچ رہی تھی کہ ان کی نظر سنان کی ایک بڑی تصویر پر پڑی۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں ایک تصویر لیے۔ یہ ہمارا لاڈلا سب سے چھوٹا سنان۔ حرم کے قدم جم گئے، دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ وہ تصویر جس پر بی جان ہاتھ پھیر رہی تھی، وہی چہرہ، وہی شخص جس نے ایک وعدے کے ساتھ حرم کی زندگی میں قدم رکھا اور پھر غائب ہو گیا۔ کیا یہ امریکہ میں ہے اب؟ حرم نے بے ساختہ پوچھا۔ ہاں بیٹا، بڑا ذہین ہے، بزنس پڑھنے گیا ہے، بس دعا ہے اللہ خیر سے واپس لائے۔ حرم نے نظریں جھکا لیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حقیقت نے آخری ضرب لگائی۔ وہ جو خود کو ایک بیوی سمجھتی تھی، اب حقیقت یہ تھی کہ وہ اس شخص کے گھر میں ایک ملازمہ تھی۔ کمرے میں واپس آ کر حرم نے دوپٹہ اتارا اور آئینے کے سامنے بیٹھ گئی۔ خود کو دیکھا۔ وہ لڑکی جو سنان کے ساتھ نکاح کے بعد خود کو خوش قسمت سمجھتی تھی، اب خدمت گزار بن چکی تھی۔ اسی شام سلمیٰ خالہ کمرے میں آئیں۔ آج بڑی بیگم نے تمہیں ٹھیک سے دیکھا نہیں، پرسوں کہہ رہی تھی کہ کام میں تیزی نہیں رہی۔ خالہ، میں صرف بی جان کی خدمت کے لیے ہوں۔ ہاں، مگر بیگم صاحبہ کی تو ہر وقت کچھ نہ کچھ کہنا ہوتا ہے، خیر بچ کر رہنا۔ کچھ دن بعد جب سب رات کے کھانے میں مصروف تھے، حرم لاؤنج میں پانی لینے گئی۔ دیواروں پر تصاویر آویزاں تھیں۔ ایک تصویر کے سامنے رک گئی۔ سنان کسی گرلز کالج کے ایونٹ میں کھڑا تھا، ساتھ میں اس کے بھائی اور والد۔ نیچے لکھا تھا حیدر انڈسٹریز کے ڈائریکٹرز۔ اس نے سرسری نظر سے باقی تصاویر بھی دیکھی۔ سنان بچپن ہی سے ہر فریم کا مرکز تھا۔ گھر کے ہر کونے میں اس کی موجودگی ایک پہچان کی صورت میں موجود تھی، مگر حقیقت میں وہ غائب تھا۔ ایک دن جب وہ بی جان کو دوا دینے گئی تو انہوں نے پوچھا، تمہارا کوئی ہے نہیں؟ کوئی شوہر، گھر، خاندان؟ حرم نے نظریں چرائیں۔ بس ماں تھی، اب آپ ہیں۔ بی جان نے ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ خدا تمہارے نصیب اچھے کرے۔
اس رات حرم کو نیند نہیں آئی۔ وہ چھت پر جا کر بیٹھ گئی۔ رات کے اندھیرے میں چاند کی روشنی کچھ سچائیاں بے نقاب کر رہی تھی۔ کیا واقعی قسمت نے میرا یہی مقام لکھا تھا؟ وہ بڑبڑائی۔ بچے کی حرکت اب وہ کبھی کبھار محسوس کرنے لگی تھی۔ یہ احساس اس کی راتوں کو اور دنوں کو ایک نئے رنگ میں رنگ رہا تھا۔ وہ اب سنبھل کر قدم رکھتی، ہر لفظ سوچ کر بولتی۔ اب وہ صرف بیوی نہیں رہی تھی، ماں بننے جا رہی تھی، لیکن اس زوال کے ساتھ جس میں وہ کسی کی عزت دار شریک حیات نہیں، صرف ایک چھپی ہوئی حقیقت تھی۔ بنگلے کے سبھی افراد کے لیے وہ محض ایک ملازمہ تھی، مگر اس کے اندر پلتی زندگی اسے اپنے ہونے کا، اپنے مقام کا اور اس چھینے گئے رتبے کا ہر لمحہ احساس دلاتی تھی۔ یہی قسمت کا سب سے بڑا طنز تھا۔ وہ جسے کبھی بیوی کے نام سے پکارا جانا تھا، آج اسی شوہر کے محل میں نوکرانی بن کر سانسیں گن رہی تھی۔ ڈیلیوری کے وقت سلمیٰ خالہ نے حرم کو اسپتال پہنچایا۔ بچہ صحت مند پیدا ہوا، خوبصورت چہرہ، بھوری آنکھیں اور ننھے ہاتھ پاؤں۔ بیٹا ہوا ہے ماشاءاللہ، نرس نے اطلاع دی۔ حرم نے کمزور آنکھوں سے اسے دیکھا اور دل میں بس ایک ہی دعا کی، یا اللہ اسے مجھ سے جدا نہ کرنا۔ 2 مہینے خالہ کے گھر میں گزرے۔ شاہزر دن بدن بڑا ہوتا گیا۔ پھر وہ دن آیا جب حرم نے بچے کو گود میں لیا اور بنگلے واپسی کی تیاری کی۔ بی جان نے خوشی سے کہا، تو واپس آ رہی ہو؟ میں نے بہت یاد کیا۔ تسنیم بیگم نے ناگواری سے ایک نظر ڈالی۔ بچے کو ساتھ لا رہی ہو؟ جی بیگم صاحبہ، پر میں سارا کام خود سنبھال لوں گی، دیکھ لینا شکایت نہ آئے۔ حرم نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اسے دوبارہ ملازمہ کے کمرے میں وہی پرانا بستر اور وہی روٹین ملی، بس اب اس کے ساتھ ایک شیر خوار بھی تھا۔ چند دن بعد ایک اور ملازمہ رکھ لی گئی جو بی جان کی دیکھ بھال میں اس کا ساتھ دیتی تھی۔ جب حرم شاہزر کو سنبھالتی تو دوسری ملازمہ بی جان کے پاس ہوتی۔ وقت گزرتا گیا اور شاہزر نے رینگنا سیکھا، پھر چلنا اور بولنا۔ اماں پانی دو، یہ پہلا جملہ تھا جو سن کر حرم روتی۔ تسنیم بیگم کا رویہ کبھی نہیں بدلا، مگر بی جان اس کے ساتھ ویسی ہی رہیں، نرم خیال رکھنے والی، اور اکثر شاہزر کو اپنے پاس بٹھا کر کہتی، اس کی آنکھیں تو بالکل سنان جیسی ہیں۔ ایک دن شام کو حرم لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی جب بی جان کے کمرے سے آواز آئی، یہ تصویر اتارو، مجھے سنان کی نئی بھیجنی ہے۔ حرم نے نظریں جھکائیں۔ سنان کی ہر موجودگی اب بھی دیواروں پر تھی، زندگی میں نہیں۔ پھر ایک دن 7 سال بعد گھر میں ہلچل سی ہوئی۔ کچن میں کام کرتے ہوئے حرم نے سنا، سنان آ رہا ہے، امریکہ سے کورسز مکمل کر کے واپس۔ ہتھوڑے کی طرح یہ جملہ دل پر گرا۔ اس نے فوراً شاہزر کو گود میں لیا اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ اب اس لمحے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اگلی صبح شور کی آواز سے بنگلہ گونج اٹھا۔ سنان رات دیر گئے پہنچا تھا اور اب نیند سے جاگا۔ لاؤنج میں جب وہ نیچے آیا تو تسنیم بیگم کسی ملازمہ کو سختی سے ڈانٹ رہی تھی۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ چوکیدار سے کیا بات کر رہی تھی؟ تم لوگوں کی کوئی حد ہے یا نہیں؟ سنان مڑا ہی تھا کہ نظر اچانک اس لڑکی پر جا ٹھہری جسے وہ کبھی زندگی کہتا تھا۔ حرم، وہی چہرہ، بس کچھ بدلا ہوا تھا، کچھ تھکا ہوا، اور اس کے پیچھے چھپا بچہ، وہ جسے سنان کے جسم سے جان نکال لے گیا۔ وہ ریلنگ کے قریب آ کر ٹھٹک گیا۔ شاہزر کی آنکھیں جیسے اس کی آنکھوں کا عکس تھیں۔ بغیر کچھ کہے وہ پلٹا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھا، اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ بند کر کے ٹہلنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ وہ یہاں، وہ بچہ؟ اسی وقت ایک ملازمہ ناشتے کا پوچھنے آئی۔ سنان نے فوراً سوال کیا، کون تھی وہ لڑکی جسے ممی ڈانٹ رہی تھی؟ بی جان کی ملازمہ، یہاں 7 سال سے ہے۔ بچہ اس کا ہے؟ 7 سال؟ جی، بی جان کو بہت پسند ہے، اسی لیے ممی کچھ کہہ نہیں پاتی۔ سنان نے گہری سانس لی۔ بچہ؟ باپ کون ہے؟ پتہ نہیں صاحب، کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا۔ وہ ساکت ہو کر بیٹھ گیا۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ حرم نے کوئی دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ اسے پہچان گئی تھی یا نہیں؟ اور اگر پہچانا تھا تو خاموش کیوں رہی؟ دوپہر کو وہ بی جان کے کمرے میں گیا۔ وہ وہیں تھی، حرم دوا دے رہی تھی۔ سنان نے دروازہ کھولتے ہی نظر اس پر ڈالی۔ حرم نے صرف ایک پل کے لیے آنکھ اٹھائی، پھر فوراً نگاہیں جھکا لیں۔ چہرے پر نہ حیرت تھی نہ سوال، صرف ایک اجنبیت۔ السلام علیکم بی جان۔ وعلیکم السلام میرے بچے، آؤ، آ کر بیٹھو۔ سنان نے اس کے پاس بیٹھ کر شاہزر کو دیکھا جو قالین پر بیٹھا بلا وجہ زمین پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ بی جان نے مسکرا کر کہا، حرم کا۔ اچھا بچہ ہے نا؟ سنان نے حرم کی طرف دیکھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ شاہزر۔ حرم کی آواز ٹھہری ہوئی تھی۔ عجیب نام ہے۔ جی، کچھ چیزیں عجیب ہی اچھی لگتی ہیں، حرم نے جواب دیا اور دوا کا ڈبہ سمیٹنے لگی۔ سنان نے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہ اسے پہچان چکی تھی، وہ سب جانتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں نہ کوئی التجا تھی اور نہ کوئی الزام۔ سنان کو آئے کچھ دن ہو چکے تھے، مگر اس نے نہ حرم سے کوئی وضاحت مانگی نہ کوئی رشتہ تسلیم کیا۔ وہ اپنی راہ چلتا رہا، جیسے حرم اور شاہزر کبھی اس کی زندگی کا حصہ ہی نہ تھے۔
وہ جب بھی بی جان کے کمرے میں آتا رسمی سے حال چال پوچھتا اور چلا جاتا۔ بی جان نے ایک دن کہا، سنان تمہیں یہ بچہ کچھ جانا پہچانا نہیں لگا؟ سنان نے مسکرا کر جواب دیا، بچے تو سب معصوم ہوتے ہیں بی جان۔ حرم نے سر جھکا لیا، آنکھوں میں ضبط کی نمی تیر گئی۔ اسی دوران گھر میں باتیں شروع ہو گئیں۔ تسنیم بیگم نے کامران حیدر کو فون پر کہا، سنان کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، اب دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کامران صاحب نے جواب دیا، دیکھ لو بچپن کی منگ ہے ماریا، وہ ابھی بھی سنان کو پسند کرتی ہے۔ تسنیم بیگم نے یہ بات سنان کے سامنے رکھی تو وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے جیسا آپ لوگ بہتر سمجھے۔ ماریا اکثر بنگلے میں آنے لگی، سنان کے ساتھ چھت پر گپ شپ، لان میں چائے اور کبھی ڈرائیو پر جانا معمول بن گیا۔ ایک دن بی جان نے حرم سے پوچھا، وہ جو روز آتی ہے کیا نام ہے اس کا؟ ماریا، جی وہی ہے۔ شادی طے ہو گئی کیا؟ حرم نے صرف سر ہلا دیا اور دوا پلانے لگی۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی، سب تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ حرم صبح سے شام تک بی جان کا بھی خیال رکھتی اور ماریا کے شادی والے کپڑے، تحفے، ڈیکوریشن کے معاملات میں بھی مدد دیتی۔ شادی کے دن وہ لانڈری میں کپڑے طے کر رہی تھی جب ایک ملازمہ نے کہا، سنا ہے ماریا بہت ضدی ہے، سنان صاحب تو بہت سیدھے لگتے ہیں، دیکھیں کیا بنتا ہے۔ حرم نے کچھ نہ کہا، بس دل میں کسک اٹھی۔ شام کو وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، شاہزر سو چکا تھا، باہر شادی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، گیتوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ حرم نے دروازہ بند کیا مگر آوازیں دیواروں سے ٹکرا کر بھی اندر آتی رہیں۔ اس نے ایک تصویر نکالی، شاہزر کی پیدائش کے بعد ہسپتال میں لی گئی تصویر، جس میں وہ کمزور ہاتھوں میں بچے کو تھامے بیٹھی تھی۔ کیا یہی انجام ہونا تھا؟ وہ بڑبڑائی، کیا صرف ایک لمحے کی خوشی اتنی مہنگی تھی؟ اگلی صبح اخبارات میں تصویریں تھیں، معروف بزنس فیملی کے چشم و چراغ، سنان حیدر کی شادی ماریا خان سے۔ چند دن بعد ماریا اور سنان ہنی مون پر چلے گئے۔ سوشل میڈیا پر تصاویر پوسٹ ہونے لگیں، کبھی سنان کے ساتھ بیچ پر، کبھی ریزورٹ میں ہاتھ تھامے۔ ماریا ہر تصویر میں چمک رہی تھی۔ حرم ان تصاویر سے بچنے کی کوشش کرتی لیکن ملازمائیں چپ نہ رہتی، ارے سنان صاحب تو پورے ہیرو لگ رہے ہیں۔ مہینے گزرے، پھر ایک خبر بجلی بن کر گری، بیرون ملک ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ سنان کو معمولی چوٹیں آئیں، ماریا کا علاج لمبا چلا۔ جب وہ واپس آئے گھر میں خاموشی سی تھی۔ بی جان نے سنان سے پوچھا، کیا حال ہے اس کا؟ ٹھیک ہے مگر سنان رکا، ڈاکٹروں نے کہا ہے وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ بی جان نے لمبی سانس لی، اللہ ہر حال میں بہتر کرتا ہے۔ ماریا نے واپسی کے چند دن تو خاموشی سے گزارے مگر پھر تیزی سے بدلنے لگی، معمولی باتوں پر بحث، غصہ اور اکثر تنہائی پسند ہو گئی۔ ایک دن اس نے سنان سے کہا، تم اب مجھ سے دور رہتے ہو، مجھے لگتا ہے تم کسی اور کو چاہنے لگے ہو۔ ماریا ایسی باتیں نہ کرو، ہم صرف ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ مشکل وقت؟ یا میری کمی پوری کرنے کے لیے تم نیا راستہ دیکھ رہے ہو؟ سنان خاموش ہو گیا۔ دل کے کسی کونے میں واقعی ایک سایہ ابھرنے لگا، وہ سایہ جو 7 سال سے اس کی حقیقت سے جڑا تھا، حرم اور شاہزر۔ اب ماریا کے شک اور سنان کے اضطراب نے اختلاف کی بنیاد ڈال دی۔ ایک نیا زخم جو ابھی مکمل کھلا بھی نہیں تھا، ناسور بننے جا رہا تھا۔ ایک شام شاہزر بی بی جان کے کمرے میں فرش پر بیٹھا کار کھسکا رہا تھا۔ سنان کمرے میں داخل ہوا، اسے دیکھ کر چند لمحے رکا، جیسے خود کو کچھ سمجھا رہا ہو، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ ہیلو۔ شاہزر نے چونک کر پیچھے دیکھا، انکل آپ کون؟ سنان مسکرا دیا، میں دوست ہوں، چاکلیٹ کھاؤ گے؟ وہ جیب سے ایک چھوٹی سی چاکلیٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتا ہے۔ شاہزر نے تذبذب سے دیکھا، پھر ہاتھ آگے کیا۔ سنان اس کے قریب بیٹھ گیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ شاہزر۔ اچھا نام ہے، اسکول جاتے ہو؟ جی میری ٹیچر کہتی ہے میں اچھا بولتا ہوں۔ سنان کے چہرے پر ایک عجیب سی نرمی ابھری، وہ غور سے اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کو ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پر چھوا، بالکل میرے جیسے۔ اتنے میں دروازہ کھلا، حرم نے شاہزر کو دیکھ کر قدم تیز کر دیے۔ وہ سنان کے اتنا قریب بیٹھا دیکھ کر رک گئی، پھر آگے بڑھی اور شاہزر کی چاکلیٹ اس کے ہاتھ سے لے کر فرش پر پھینک دی۔ چلو یہاں سے۔ امی چاکلیٹ؟ شاہزر نے رونا شروع کیا۔ سنان اٹھا، کیا کر رہی ہو؟ بچہ ہے، خوش ہو رہا تھا۔ اس کی خوشی تمہاری نظر سے نہیں چاہیے، حرم نے دانت پیستے ہوئے کہا اور شاہزر کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گئی۔ سنان نے چاکلیٹ کے ریپر کو زمین سے اٹھایا، مٹھیاں بھینچی اور بی جان کے خالی بستر پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ دوسری ملازمہ جب بی جان کو واپس لائی تو سنان نے خود کو نارمل ظاہر کیا۔ اس رات حرم کمرے میں بیٹھی شاہزر کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی اور بچہ ضد پر تھا کہ مجھے وہ چاکلیٹ چاہیے، وہ انکل والی۔ نہیں ملے گی، وہ انکل تمہارے لیے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ اچھے لگے مجھے۔ حرم کا ضبط جواب دینے کو تھا۔ اس نے چادر کھینچ کر بچے کو گود میں لے لیا، بس کرو اور اب سو جاؤ۔ دوسری طرف سنان نے کمرے میں خود کو بند کر رکھا تھا۔
ماریا دیر رات تک میسیجز کر رہی تھی مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے کئی بار ذہن سے حرم اور شاذر کو جھٹکنے کی کوشش کی مگر ہر بار وہ چہرے آنکھوں میں اتر آتے۔ کیا وہ واقعی میرا بیٹا ہے؟ کیوں میں خود کو روک نہیں پا رہا؟ اگلے دن وہ بیجان کے کمرے میں داخل ہوا تو حرم شاذر کو کاپی پہ کچھ لکھوا رہی تھی۔ تمہیں بار بار بچہ میرے سامنے کیوں لاتی ہے؟ حرم نے پلٹ کر تیکھے لہجے میں کہا، یہ بیجان کا کمرہ ہے، تمہارا نہیں۔ بچہ اگر یہاں ہو تو یہیں تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔ سنان اس کے قریب آیا۔ میں برداشت کر رہا ہوں، لیکن تم کب تک خود کو میرے بیٹے سے چھپاؤ گی؟ تمہارا بیٹا؟ تمہیں اتنی آسانی سے باپ بننے کا کوئی حق نہیں۔ تم اسے میری زندگی سے کیسے الگ رکھ سکتی ہو؟ تم نے میرے وجود کا انکار کیا، اب تمہاری اولاد کو بھی انکار ہی سمجھیے۔ بیجان کی نظر دونوں پر تھی مگر وہ خاموش رہی۔ سنان نے شاذر کی طرف قدم بڑھایا۔ بیٹا چلو میرے ساتھ باہر چلیں۔ حرم فوراً بیچ میں آئی۔ ایک قدم بڑھایا تو میں شور مچا دوں گی، سب کو بتا دوں گی کہ تم کیا کر رہے ہو۔ شور؟ تم اب تک خاموش رہی، اب کیوں بولنے کا ارادہ ہے؟ کیونکہ اب میرا بچہ تمہاری مکار آنکھوں کی چمک کو پہچاننے لگا ہے۔ سنان نے گہری سانس لی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے اکیلے میں۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک لمحہ بھی نہیں۔ یہ معاملہ صرف تمہارا نہیں، شاذر کا بھی ہے۔ وہ تمہارا کچھ نہیں لگتا اور تم اس کے لیے کچھ نہیں۔ دروازہ پیچھے سے کھلا، ماری اندر داخل ہوئی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ حرم فوراً شاذر کو گود میں اٹھا کر نکل گئی۔ بیجان کا بخار اتر چکا، دوا وقت پر دی ہے۔ ماریا نے شک بھری نظروں سے سنان کو دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے اس ملازمہ میں؟ تمہاری دلچسپی کچھ زیادہ نہیں ہو رہی؟ سنان نے خود پر قابو رکھتے ہوئے کہا، بیجان کی نرس ہے وہ، مت کھولو ہر بات میں شک۔ مگر ماریا کی آنکھوں میں یقین نہیں تھا۔ رات کو جب سب سو رہے تھے، سنان ٹیرس پر کھڑا سگریٹ جلا رہا تھا۔ ذہن میں صرف شاذر کا چہرہ تھا۔ وہ مجھ سے جڑا ہے، خون سے، پھر کیوں میں دور رہوں؟ نیچے حرم اپنے بستر پر بے چین تھی۔ شاذر سو چکا تھا مگر اس کا ہاتھ اب بھی حرم کی انگلی میں لیے ہوئے تھا۔ یہ بچہ تمہارا ہے لیکن تمہاری سوچ کے قابل نہیں، حرم نے آہستہ سے کہا اور آنکھیں موند لی۔ سناٹے میں اس بار تکرار نہیں، صرف ایک انجانی کشش تھی جو سب کچھ بدلنے کے قریب تھی۔ صبح ناشتے کی میز پر سب اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ تسنیم بیگم کو آج کسی تقریب میں جانا تھا۔ ماریا نئی جولری دکھا رہی تھی۔ سنان خاموشی سے کرسی پر بیٹھا تھا لیکن اس کی نظریں مسلسل سامنے کھلے لان کی طرف تھیں جہاں شاذر گیند سے کھیل رہا تھا۔ تسنیم بیگم نے ناشتہ سمیٹنے کا اشارہ کیا تو حرم کچن میں برتن رکھنے چلی گئی۔ چند لمحے بعد سنان چائے کا کپ ہاتھ میں لیے اس کی طرف آیا اور دروازے کے قریب رک کر دیکھا۔ وہ پیٹ کیے چولہے پر دودھ گرم کر رہی تھی۔ بغیر آواز کیے وہ دبے قدموں اس کے پیچھے آیا اور اچانک باہوں میں جکڑ لیا۔ حرم چونک کر پلٹی۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، بس ایک لمحہ صرف تمہارا، یہ حق تم کھو چکے ہو۔ سنان نے گرفت ڈھیلی کی مگر پیچھے نہ ہوا۔ تم چاہو یا نہ چاہو، ہم دونوں کا آپس میں ایک رشتہ ہے اور تم جانتی ہو یہ جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ رشتہ صرف نکاح سے نہیں ہوتا، نبھانے سے بنتا ہے۔ میں نبھانا چاہتا ہوں مگر تم ہر بار دروازہ بند کر دیتی ہو کیونکہ تمہارا آنا چھپ کر میری عزت چھین لینے کی طرح لگتا ہے۔ سنان نے غصے سے ہاتھ پیچھے کیے۔ جب تم مجھے باپ باندھنے نہیں دیتی تب میں شوہر ہونے کا حق مانگنے آتا ہوں۔ اتنے میں ماریا کچن کے دروازے تک آ پہنچی۔ اندر جھانک کر دیکھا تو سنان اور حرم آمنے سامنے کھڑے تھے اور ماحول کشیدہ تھا۔ ماریا چند لمحے خاموش کھڑی رہی پھر واپس مڑ گئی۔ سنان نے سر جھٹکا اور کچن سے باہر نکل گیا۔ حرم نے سانس بحال کرنے کی کوشش کی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دن بھر ماریا کا رویہ عجیب سا رہا۔ بیجان کے کمرے میں آئی تو حرم سے پوچھ بیٹھی، آج کل تم اور سنان کہیں باہر تو نہیں جاتے؟ میں ملازمہ ہوں بی بی، میری دنیا اس کمرے سے آگے نہیں۔ مگر تم تو بہت خاص ہو گئی ہو لگتا ہے۔ بیجان نے مداخلت کی، یہی خاص ہے کیونکہ اسے مجھ جیسے کمزور انسان کا خیال ہے، باقی لوگ تو صرف زبانی ہمدردی کرتے ہیں۔ ماریا خاموشی سے باہر چلی گئی۔ رات گہری ہو چکی تھی اور بنگلے کے ہر کمرے کی بتیاں بجھ چکی تھیں۔ در و دیوار پر خاموشی سوار تھی۔ ملازماؤں کا حصہ نیند تاریک تھا۔ حرم اپنے کمرے میں شاذر کو سلانے کے بعد خود بھی سونے کے لیے لیٹی مگر نیند کوسوں دور تھی۔ آج دن بھر سنان کا رویہ زیادہ اجنبی تھا، زیادہ خاموش۔ ماریا سے ہونے والی بحث اور پھر سنان کا غصے میں سب کچھ چھوڑ کر باہر نکل جانا، سب دیکھ چکی تھی وہ، مگر جو نہیں دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ اب وہ رات کا اندھیرا لے کر آ رہا تھا۔ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ حرم نے چونک کر نظریں دروازے پر گاڑ دیں۔ دستک نہیں تھی، دروازہ کھل چکا تھا۔ سنان بغیر اجازت اندر آ چکا تھا۔ یہ کیا حرکت؟ حرم بستر سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔
اس کی آواز خوف اور غصے میں لرز رہی تھی۔ بات کرنی ہے تم سے اور اپنے بیٹے سے۔ سنان دھیرے دھیرے قدم بڑھا رہا تھا۔ رات کے اس وقت تمہیں کوئی حق نہیں کہ یوں میرے کمرے میں داخل ہو۔ حرم نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، جاؤ یہاں سے۔ سنان نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ بند کر دیا، چٹخنی لگا دی۔ اب بہت سن لی تمہاری بات، بہت دیکھا تمہاری خاموشی کو، اب میں بولوں گا، میری باری ہے۔ یہ تمہارا غرور ہے یا پاگل پن؟ میرا حق ہے تم پر بھی اور اس بچے پر بھی۔ حق؟ تمہارا کوئی حق نہیں بنتا۔ تم نے سب کچھ کھو دیا اس دن، جس دن تم مجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ سنان خاموشی سے اس کے قریب آیا۔ حرم نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر دیوار آ گئی۔ تمہارا شوہر ہوں میں، تمہیں یاد ہے؟ نکاح ہوا تھا ہمارا۔ نکاح صرف کاغذ ہوتا ہے، جب رشتہ ہی نہ ہو تو وہ ایک لفظ کچھ نہیں ہوتا۔ سنان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، وہ ایک پل کو رکا، پھر زور سے بولا، بس بہت ہو گیا۔ حرم نے شاذر کی طرف دیکھا جو نیند میں بے خبر تھا۔ وہ سنان کو روکنے کے لیے آگے بڑھی مگر وہ جیسے سننے کو تیار نہ تھا۔ چلے جاؤ، خدا کے لیے چلے جاؤ۔ اس کی آواز خوف میں ڈوبی ہوئی تھی مگر دروازہ بند تھا اور سنان کی ضد نے ہر دلیل، ہر التجا کو روند ڈالا تھا۔ کچھ دیر بعد کمرے میں صرف حرم کی سسکیاں باقی رہ گئیں۔ سنان خاموشی سے اٹھا، چٹخنی کھولی اور بغیر پیچھے دیکھے باہر نکل گیا۔ دروازہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور حرم فرش پر بیٹھی کانپتے ہاتھوں سے چادر سمیٹتی رہی۔ شاذر نیند میں کروٹ بدل رہا تھا اور ماں کی آنکھوں سے بہتا ہوا سکوت اس کمرے کو قبرستان بنا رہا تھا۔ صبح جب پہلی روشنی کمرے میں داخل ہوئی تو حرم بستر پر بیٹھی تھی، آنکھیں سرخ، چہرہ بے رنگ، اور دروازہ کھٹکا تو وہ نہیں ہلی۔ ملازمہ نے پوچھا، بی جان نے بلایا؟ نہیں جا سکتی، طبیعت ٹھیک نہیں، کچھ چاہیے تو بتا دینا۔ ملازمہ چلی گئی۔ حرم نے شاذر کے گال پر ہاتھ پھیرا، تمہارے ہوتے میں کمزور نہیں بن سکتی۔ مگر اس کی آواز میں وہ عزم نہیں تھا جو ماضی میں ہوتا تھا۔ وہ صرف اپنی ہڈیوں میں ٹوٹ پھوٹ کا شور ہی سن سکتی تھی۔ اسی دن دوپہر میں ماریا سیڑھیوں سے اترتے ہوئے بولی، کسی نے کمرے کی چٹخنی ٹھیک سے بند نہیں کی، رات دروازہ کھلا تھا، عجیب لگ رہا ہے۔ سنان پاس سے گزرا تو کچھ کہنے کی کوشش کی مگر ماریا نے تیز نگاہوں سے دیکھا۔ اب ہر حرکت نظر میں ہے، تمہاری نظریں، تمہارے قدم، سب۔ سنان خاموش رہا، کچھ بولا نہیں مگر چہرے پر وہ سکون نہیں تھا جو کل رات زبردستی کے بعد اس نے محسوس کیا تھا۔ شاید کوئی حد کراس کر لینے کے بعد ضمیر کی دستک پر دروازہ پیٹنے لگتی ہے۔ شام کو بی جان کے کمرے میں خاموشی تھی۔ حرم کمرے کی دہلیز پر کھڑی رہی، اندر نہ جا سکی۔ بی جان نے دور سے ہی پہچان لیا۔ آ جاؤ بیٹا، کچھ دن سے خاموش ہو گئی ہو تم۔ بس تھک گئی ہوں بی جان، کچھ نہیں ہوا، ایسا لگتا ہے تمہاری آنکھیں بہت کچھ چھپا رہی ہیں۔ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جنہیں زبان سے کہنا مشکل ہوتا ہے۔ بی جان نے دعا دی، اللہ تمہیں طاقت دے۔ رات کو حرم واپس کوارٹر آئی تو شاذر سو چکا تھا۔ دروازہ بند کیا، چٹخنی لگائی اور ایک بار پھر بیٹھ گئی۔ چادر میں منہ چھپا کر وہ روئی لیکن آواز باہر نہ آئی۔ وہ خاموش چیخیں تھیں جو دیواروں سے ٹکرا کر اس کے اندر ہی دفن ہو رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ حرم بی جان کے کمرے میں دوا رکھ کر نکلی ہی تھی کہ تسنیم بیگم کی آواز نے روک لیا، او لڑکی، ذرا ادھر آنا۔ حرم نے سر جھکا کر ان کے قریب جا کر پوچھا، جی بیگم صاحبہ۔ چائے کا کپ لے جاؤ سنان کے کمرے میں، وہ اوپر ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا ہے۔ بیگم صاحبہ اگر ملازمہ لے جائے تو جو کہا ہے وہی کرو، یہ تمہارا کام ہے، چائے بناؤ اور لے جاؤ۔ حرم نے خاموشی سے چائے بنائی، کپ ٹرے میں رکھا اور اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ قدم بوجھل تھے، سانس پھولا ہوا۔ دروازے پر پہنچی تو دستک دی، اندر آ جاؤ، سنان کی آواز تھی۔ دروازہ دھیرے سے کھولا اور ٹرے میز پر رکھنے لگی۔ سنان بستر پر نیم دراز تھا، فائل ہاتھ میں مگر نظر حرم پر ٹکی ہوئی۔ تم آئی ہو، اچھا کیا، بیگم صاحبہ نے بھیجا ہے، جانتا ہوں، مگر میں تم سے خود بھی بات کرنا چاہتا تھا۔ حرم پلٹنے لگی تو سنان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی پکڑ لی۔ ابھی کہاں جا رہی ہو؟ چھوڑو، کیا کر رہے ہو؟ بات سنو، صرف ایک بار، صرف قریب آؤ، یہ جگہ تمہارے لیے، میرے لیے نہیں۔ تم نے میرے لیے جو دروازے بند کیے تھے میں آج وہ کھولنا چاہتا ہوں۔ حرم نے بازو چھڑایا مگر سنان کا رویہ بے قابو تھا۔ سنان، ہوش کرو، یہ تمہاری بیوی کا کمرہ ہے، تمہاری خیرت کہاں گئی ہے؟ یہ تمہارا بھی ہے، تم میری بیوی ہو۔ میں چھٹلاتے سے تھک گیا ہوں۔ حرم نے پوری طاقت سے دروازے کی طرف بڑھانے کی کوشش کی مگر سنان اسے دبوچ گیا۔ چھوڑو مجھے، میں شور مچا دوں گی، چاہے سارا گھر سن لے، لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا۔ دروازہ بند تھا مگر چٹخنی نہیں لگی تھی، اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا۔ ماریا جو اچانک مائکے سے واپس آئی تھی سامنے کھڑی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ماریا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔
وہ ایک لمحے کو ساکت رہی، پھر چیخ کر بولی، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ حرم پیچھے ہٹی، سانس پھولی ہوئی تھی، بال بکھرے، چہرہ زرد۔ ماریا، تم غلط سمجھ رہی ہو، سنان نے کہا۔ غلط؟ میں اندھی نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، ملازمہ کے ساتھ۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ نیچے شور سن کر تسنیم بیگم، بی جان اور چند ملازم بھی اوپر آ گئے۔ ماریا کی آواز دروازے سے باہر جا چکی تھی۔ سب کو بلاؤ، سنیں سب، یہ کیسا شوہر ہے جو بیوی ہو کر بھی دوسری عورت کے پیچھے پڑا ہے؟ تسنیم بیگم اندر داخل ہوتے ہی حرم پر لپک پڑی۔ بد کردار، میری عزت کو داغ لگایا، یہ تھی تیری حقیقت؟ وہ بالوں سے پکڑ کر اسے گھسیٹنے لگی، ساتھ ہی ماریا نے بھی تھپڑ رسید کر دیا۔ میرے شوہر پر نظر رکھتی تھی، زبان دراز، بغیرت۔ بی جان نے دونوں کو روکنے کی کوشش کی۔ رک جاؤ، یہ کیا کر رہی ہو، ہوش میں آؤ۔ مگر ان کی کمزور آواز شور میں دب گئی۔ حرم زمین پر گر چکی تھی، آنکھیں بند تھیں، جیسے جسم نے ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ اچانک سنان آگے بڑھا، دونوں عورتوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اونچی آواز میں چیخا، خبردار جو کسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ سب رک گئے۔ حرم بھی حیرت سے سنان کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ میری بیوی ہے، نکاح کیا تھا اس سے 7 سال پہلے۔ تم سب اسے ملازمہ سمجھتے رہے، میں نے اسے چھوڑا ضرور، مگر رشتہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ تسنیم بیگم اور ماریا کا چہرہ ایک دم سفید ہو گیا۔ کیا آپ بکواس کر رہے ہو؟ ماریا دھاڑی۔ سچ بول رہا ہوں، نکاح نامہ میرے پاس ہے، یہ لڑکی میرے ساتھ تھی اور شاذر میرا بیٹا ہے۔ سنان نے سب کے سامنے جب نکاح نامہ دکھایا تو جیسے برسوں کی خاموشی ایک دھماکے سے ٹوٹ گئی۔ کمرے میں ہر کوئی سن ہو گیا۔ یہ دستخط میرے ہیں اور یہ اس دن کا گواہ جس دن میں نے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ ماریا نے کاغذات کو ہاتھ سے جھٹکا۔ مجھے اس تماشے کا حصہ نہیں بننا، مجھے اس شخص سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا جس نے میری عزت سر عام رون دی۔ سنان نے جواب میں جواز نہیں دیا، بس مختصر سے کہا، اگر تمہیں رخصتی چاہیے تو میں دینے کو تیار۔ اسی شام ماریا نے اپنا سامان پیک کیا اور اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ کچھ دن بعد طلاق کی خبر ماریا کے خاندان تک پہنچ چکی تھی اور سنان نے باقاعدہ قانونی کاغذات بھجوا دیے۔ تسنیم بیگم کئی دن تک کسی سے بات نہ کر سکی۔ ان کا چہرہ اسپاٹ ہو گیا تھا۔ ایک ملازمہ کو بہو بنانے سے بہتر ہوتا میں بیٹا ہی کھو دیتی۔ کامران حیدر نے دبے الفاظ میں کہا، کبھی کبھی بیٹوں کی مرضی تسلیم کرنا ہی عقل مندی ہوتی ہے۔ سنان نے حرم اور شاذر کو بنگلے سے لے کر شہر کے پوش علاقے میں ایک فلیٹ میں منتقل کیا۔ یہ نیا آغاز تھا، جو کچھ ہوا اس کے بعد صرف تمہارے لیے جینا چاہتا ہوں۔ بی جان نے ضد کی، میں بھی ساتھ چلوں گی، اب تمہارے ساتھ سکون ہے، بنگلے میں تو صرف خالی دیواریں رہ گئی ہیں۔ چند ہفتوں میں فلیٹ میں زندگی ایک نئی ترتیب میں ڈھلنے لگی۔ سنان روز کام پر جاتا، شام میں حرم کے لیے پھول اور شاذر کے لیے کھلونے لے کر آتا۔ پہلے بہت کچھ کھو دیا، اب کچھ بچانا چاہتا ہوں۔ 2 سال گزر گئے، وقت کے ساتھ ساتھ حرم کے دل میں موجود خالی جگہ بھی آہستہ آہستہ بھرنے لگی۔ بی جان کے مشوروں، سنان کی مستقل موجودگی اور شاذر کی شرارتوں نے زندگی کو ہلکی ہلکی چمک دے دی۔ پھر ایک صبح حرم نے وہ خبر سنائی جس کا انتظار سنان نے کبھی کیا ہی نہیں تھا، میں ماں بننے والی ہوں پھر سے۔ سنان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ خبر میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ڈلیوری اسپتال میں ہوئی۔ بی جان نے شاذر کو گود میں لیے کوریڈور میں دعائیں مانگی۔ نرس آئی، مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ بی جان نے کہا، سنان اب تو تم واقعی مکمل ہو چکے ہو۔ گھر واپسی پر سب کچھ بدل چکا تھا۔ 2 بچوں کی موجودگی نے زندگی میں ایک نیا رنگ بھر دیا تھا۔ سنان اب اپنے دن کے بیشتر حصے گھر والوں کے ساتھ گزارتا۔ کاروباری ملاقاتوں میں بھی اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ آج بھی جلدی آ جاؤں گا، بچوں کو سیر پر لے کر چلیں گے، وہ اکثر فون پر دفتر سے کہتا۔ سنان کے موبائل پر صبح سویرے کامران حیدر کی کال آئی، آواز سنجیدہ، تسنیم کی حالت کافی خراب ہے اور وہ بار بار تمہارا اور بچوں کا پوچھ رہی ہیں۔ سنان نے گہری سانس لی، پھر فلیٹ میں قدموں کی آواز گونجی۔ حرم، امی کی طبیعت بہت بگڑ گئی، انہوں نے تمہارے اور بچوں کے بارے میں پوچھا ہے۔ حرم نے نظریں اٹھا کر سنان کو دیکھا۔ کیا ہم سب وہاں جا سکتے ہیں؟ ہاں، میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ چلو، اس بار تمہارا جانا بہو کی حیثیت سے ہوگا۔ اسی دوپہر بنگلے کی دہلیز پر ایک گاڑی رکی، ڈرائیور نے دروازہ کھولا۔ سنان بچوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ان کے پیچھے حرم تھی، سادہ لباس میں، سر پر دوپٹہ اور آنکھوں میں وہ وقار جو وقت نے چپکے سے عطا کیا تھا۔ صحن میں ملازمین کی نظریں اٹھیں، ایک خاموش حیرانی کے ساتھ۔ وہی حرم جو برسوں پہلے اس بنگلے میں ملازمہ کی حیثیت سے داخل ہوئی تھی، آج ایک مکمل عورت، ماں اور مالکن بن کر لوٹی تھی۔ بی جان وہیں تھی، ان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ میری بیٹی واپس آ گئی، اب یہ گھر مکمل لگ رہا ہے۔
تسنیم بیگم کے کمرے میں داخل ہوتے ہی حرم نے بچوں کو روکا۔ تھوڑا آہستہ چلو، دادی آرام کر رہی ہیں۔ سنان آگے بڑھا، امی دیکھیں ہم سب آ گئے۔ تسنیم بیگم نے کمزور آنکھیں کھولیں، بچوں کو دیکھا پھر حرم کو۔ چند لمحے کچھ بول نہ سکیں، پھر آہستہ سے بولی، آنے میں دیر تو نہیں کی؟ نہیں، ہم سب یہیں تھے امی۔ سنان نے ان کے ہاتھ تھامے۔ حرم نے خاموشی سے آگے بڑھ کر شال ان کے کاندھوں پر درست کی، پھر پانی کا گلاس تھام کر ان کے لبوں سے لگایا۔ کمرے میں خاموش خدمت جاری رہی، دوا کا وقت، کھانے کی پرہیز، نیند کا دھیان، حرم نے سب سنبھال لیا۔ ملازمہ اب حیرت سے زیادہ احترام میں اس کا نام لیتی تھی۔ بی بی جی نے دوائی وقت پر دی ہے، بی بی جی نے خود کھانا بنوایا تھا۔ کامران حیدر 2 دن بعد آئے تو بی جان سے کہا، حرم کے آنے سے تسنیم میں تھوڑی جان لوٹ آئی ہے۔ رات کو حرم تسنیم بیگم کے پاؤں دبا رہی تھی، وہ کبھی نظریں ہٹاتی، کبھی چپ رہتی۔ پھر ایک دن ان کی آواز آئی، تم کچھ نہیں بھولی؟ یادیں بھولنا آسان نہیں ہوتا، لیکن دل صاف کرنے سے کچھ دکھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ تسنیم بیگم نے آہستہ سے کہا، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی اور تم نے جواب میں صرف خاموشی دی۔ خاموشی کمزوری نہیں تھی، وقت کا یقین تھا کہ وہ بدلتا ضرور ہے۔ ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ میری ماں ہوتی تو شاید تم جیسی ہی ہوتی۔ اگلے چند دنوں میں حرم نے نہ صرف گھر کے کاموں بلکہ خاندان کے معاملات میں بھی سنبھالتی دکھائی دی۔ سنان جب دفتر سے آتا تو بچے بھاگ کر اس سے لپٹ جاتے، پاپا آج ہم نے دادی کو سورہ پڑھ کر سنائے۔ شاباش، اگلی بار ترجمہ بھی سننا ہے۔ سنان شام کا وقت اب مکمل گھر پر گزارتا، فون سائلنٹ پر ہوتا، میٹنگز محدود ہو چکی تھی۔ بی جان نے ایک دن سنان سے کہا، تم نے خود کو بدل لیا ہے۔ وقت نے سکھا دیا کہ سب کچھ مل کر بھی کچھ نہیں ہوتا اگر گھر میں سکون نہ ہو۔ ایک شام تسنیم بیگم کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی، سانسیں دھیمی ہو گئیں۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا مگر وہ سمجھ چکا تھا۔ حرم نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، امی ہم سب آپ کے آس پاس ہیں۔ تسنیم بیگم نے دھیرے سے کہا، میری بہو، میرا غرور بھی تھی اور میرا امتحان بھی، تم نے سب پاس کر لیا۔ آخری لمحوں میں ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ بنگلے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، مگر اب خاموشی میں شکست کا شور نہیں، رشتوں کی تکمیل کی گونج تھی۔ چند دن بعد جب میت دفن ہو چکی، حرم نے کمرے میں تنہا بیٹھے سنان سے کہا، ان کا جانا دل توڑ گیا، مگر دل کا بوجھ بھی ہلکا کر گئی ہے وہ۔ سنان نے اس کی طرف دیکھا، تم ہو تو سب ہے، اگر تم نے معاف نہ کیا ہوتا تو شاید میں خود سے بھی معافی مانگنے کے قابل نہ رہتا۔ حرم نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، معافی نہیں ازالہ چاہیے ہوتا اور تم نے وہ کر دکھایا۔ بچوں کی ہنسی، گھر کی چہل پہل اور رشتوں کا نیا توازن، یہ سب ان زخموں پر مرہم بن گئے جو برسوں پرانے تھے۔ اب وہ رشتہ جو ایک دھوکے سے شروع ہوا تھا، سچائی اور خدمت کی بنیاد پر مضبوط ہو چکا تھا۔ حرم کی آنکھوں میں صلح تھی اور سنان کی آنکھوں میں مکمل ندامت۔ یہ صرف اختتام نہیں تھا، ایک مکمل نیا آغاز تھا۔